تو جی سیٹھی صاحب، سب سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی سیاست اور ان کے ساتھ جو آنا جانا روکنا ای سی ایل سے، کبھی وہ باہر ہیں کبھی دوبارہ ہیں، کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالے، ہو کیا رہا ہے؟ بات یہ ہے رضا کہ اسی پروگرام میں پچھلے ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ اب ان کی رہائی ہونے جا رہی ہے اور بیل ہو جائے گی، اور پھر وہ جانا چاہیں گے باہر، کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی صاحب سے مشورے کرنا چاہتے ہیں کہ آگے راستہ کیا لینا ہے، کون سا بیانیہ ہونا ہے، کون سا راستہ لینا ہے، کیسے نپٹا جائے اس کرائسس کو۔ اور اس میں اشارے یہی تھے کہ کچھ ان کو سہولت دی گئی ہے کہ جائیے جا کے پتہ کیجیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی ظاہر ہے ان کو بھی یہ علم تھا، یہ ہم نے بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا وہ روکنے کی پوری کوشش کریں گے، اور پھر ہم نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ شاید ایونچولی وہ روک نہ پائیں۔ تو ابھی وہ سٹیج آ گئی ہے کہ وہ روک رہے ہیں، وہ تو عید کے اوپر بھی کام کر رہے تھے ان کو روکنے کے لیے، اور ابھی تک پوری ان کی کوشش جاری ہے کہ ڈیلے کیا جائے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، اور ان کو نہ جانے دیا جائے۔ تو وہ صورت حال ہے اس وقت۔ ساری حکومت کی مشینری لگی ہوئی ہے ان کو روکنے کے لیے۔ ان کو سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ کیوں؟ یہ نہیں کہ جی وہ واپس نہیں آئیں گے، آفٹر آل وہ ایک دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ وہ پچھلے 2-3 سال میں وہ باہر گئے ہیں، واپس آئے ہیں، حالانکہ رہ سکتے تھے اگر رہنا چاہیں، ان کی باقی خاندان بھی، اور ان میں سے جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی باہر ہیں اس وقت، وہ رہ سکتے تھے مگر وہ واپس آ گئے۔ اور ابھی بھی کوئی اتنا خدشہ نہیں ہے کہ اگر یہ چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے۔ مگر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو روکا اس لیے جا رہا ہے کہ یہ بجٹ سے پہلے کوئی ایسی سلسلہ، یہ بھائی بیٹھ کے کوئی ایسی تجویز پہ اتفاق نہ ہو جائے جس کے ساتھ آگے بجٹ جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ کو دشواری آئے، کیونکہ ابھی کچھ دن رہتے ہیں بجٹ کی سارا یہ جو کام شام ہونا ہے اس کے لیے، اور سب سے بڑا خطرہ تو یہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں بڑھتے ہیں آگے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف بڑھتے ہیں، تو پھر مسئلے بن سکتے ہیں۔ اور مگر عمران خان صاحب نہیں یہ چاہیں گے کہ وہ کوئی فیصلے ہوں اس وقت، اور وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ نرمی دکھائیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وقت آیا تو وہ مریم کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، اور 1-2 دفعہ انہوں نے کوشش بھی کی ہے کسی طریقے سے ان کو گھیرا جائے۔ تو مگر اس وقت جو صورت حال یہی ہے کہ عدالت سے انہیں پرمیشن ملی ہے جانے کی، گورنمنٹ نے اس میں دشواریاں، رکاوٹیں کریٹ کی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس کیس نہیں ہے۔ اگر جس کیس کے اوپر ان کو ہو گئی ہے اجازت، تو اب یہ ای سی ایل پہ ڈالنا، یہ کرنا، اس سے چند دنوں کی ڈیلے ہو سکتی ہے مگر اس سے زیادہ نہیں۔ اور اب سنا یہ کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن بھی ڈال دی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، کورٹ نے اجازت دے دی ہے۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اپیل تو کر سکتی ہے، سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے، میرا خیال ہے گورنمنٹ ٹائم خرید رہی ہے، جتنی دیر میں ان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں جا کے، اور کوشش ان کی یہ ہوگی کہ اسٹے لے سپریم کورٹ کے اندر کہ جی ابھی نہ جانے دیا جائے، ہماری بات پوری سن لی جائے، کیونکہ ان کی جو ہائی کورٹ کے اندر بھی جو انہوں نے جو دائر کی ہے، سپریم کورٹ کے لیے جو تیاری کی ہے وہ یہی ہے کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ہماری بات نہیں سنی ہائی کورٹ نے، تو اس لیے ہمیں موقع دیا جائے بات کرنے کا۔ تو اسٹیج یہاں تک اسٹیج آئی ہوئی ہے ابھی۔ جی تو آپ نے جو پچھلے جمعے کو اپنا اداریہ لکھا ہے نجم صاحب، اس میں آپ نے سارا ذکر تو کیا دنیا کا، لیکن آخری جملہ آپ نے اس میں چھوڑ دیا ریڈرز کے لیے۔ آپ بھی ایسے کمال کرتے ہیں، میں تو واقف ہوں آپ کی تحریروں سے۔ تو اس میں آپ نے کہا کہ ساری تیاریاں ہوں گی بجٹ کے دوران جو ہے گرانے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب بھی تیار ہیں، ہوشیار ہیں اور باخبر ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں، یا کیا آپ کا انالیسز ہے کہ کیا اپوزیشن جو ہے کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے بجٹ کے دوران کر سکتی ہے، اور اس پر کیا اس کی کامیابی کا کوئی چانس ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ بجٹ کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ بجٹ رک جائے، میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہی کوشش ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے۔ اچھا مگر اگر بجٹ پاس ہو جاتا ہے تو پھر اور پرابلمز آ جاتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی چھٹی کرانی ہے کسی نہ کسی پیگ کے اوپر تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین۔ اس لیے بجٹ، میں سمجھتا ہوں بجٹ کا جو وقت ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بجٹ کے دوران ہی حملہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے اور بہت سے مسائل ہیں۔ دیکھیے اگر تو بجٹ کے دوران
ووٹ آف نو بجٹ پاس نہیں ہوتا. اشارہ آ جاتا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور بجٹ پاس نہیں ہوتا. تو پھر جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ دیٹ مینس کہ عمران خان از نو لانگر پرائم منسٹر. پھر اسمبلی کو ایک نیا پرائم منسٹر الیکٹ کرنا ہوتا ہے. ڈیزالو شالو نہیں ہو سکتا اس وقت کچھ بھی. پھر اسمبلی میٹ کرتی ہے, پھر وہ ایک نیا پرائم منسٹر الیکٹ کرتی ہے جس کے پاس میجورٹی جو شو کر سکتا ہے. اور اگر کوئی میجورٹی شو نہ کر سکے تو پھر ایک پرابلم ہو جاتی ہے, وہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. مگر اگر کوئی میجورٹی شو کر سکتا ہے تو پھر پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کے مورے جو ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کسی اشارے پہ ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کچھ طے پا گیا ہے کہ جی اگلی حکومت جو ہے وہ کون چلائے گا اور کتنے عرصے کے لیے ہوگی اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں ابھی ان چیزوں کے اوپر فیصلے نہیں ہوئے, ابھی یہ اپ ان دی ایئر ہیں. اور بجٹ کا جو ٹائم ہے وہ آ رہا ہے, بڑی قریب آ رہا ہے. اور بجٹ کے دوران پھر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, پھر پاس بھی ہوتا ہے, اور حکومت کی یہی کوشش ہوگی کہ جلدی سے جلدی بجٹ کو پاس کیا جائے. تو کیونکہ یہ فیصلے بھی ہوئے نہیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے انہی چیزوں کے اوپر غور کرنا تھا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اس وقت کرنا چاہیے, اور کیا جہانگیر ترین کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, کیا وہ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے. ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے رابطے میں تو ہیں, اور کیا ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کر رہے ہیں, کیا نہیں ہو رہا, کیا کچھ بات بن رہی ہے, پک رہا ہے کچھ, ابھی وہ پریمیچور سٹیج ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے آلریڈی سٹرائک کر دیا ہے کہ یہ جو ڈٹ گئے ہیں نا کہ ہم نے جانے نہیں دینا باہر. دیکھیے ٹیلی فون کے اوپر لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی, یہ سامنے سامنے بیٹھ کے پروز اینڈ کونز, یہ وہ, فلانے نے کیا کہا, فلانے نے کیا وعدہ کیا, یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا, یہ ساری باتیں آمنے سامنے بیٹھ کے ہوتی ہیں. اور تو وہ ابھی موقع نہیں مل رہا, اور کوشش یہاں یہی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی ہو. آپ نے دیکھا جیسے ہی ان کو وہ بیل ہوئی اور انہوں نے اپلائی کیا ٹو لیو, ان کو فوراً ایسے کر کے ان کو اجازت مل گئی. تو یہ بھی بڑی دلچسپ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس ملک میں اس قسم کی بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. جی سولنگی صاحب, آپ کچھ اضافہ کریں گے؟ جی نہیں, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج جب لاہور ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں جمع کرائی گئیں شہباز شریف کے وکلا کی طرف سے, تو اس میں ایک درخواست تو تھی توہین عدالت کے حوالے سے کہ وفاقی حکومت نے توہین عدالت کی ہے, اور نام لیے گئے اس میں ڈی جی ایف آئی اے کے اور جو ایئرپورٹ آفیشلز وغیرہ. لیکن اس میں براہ راست وزیر اعظم, شہزاد اکبر وغیرہ ان کے نام نہیں تھے. لیکن کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ایک پالیسی ہے کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ جیسے چیزیں جو ہے وہ فوری طور پر وہ سماعت ان کی نہیں ہو سکتی, کافی ریڈیوسڈ اسٹاف کے ساتھ کورٹس آپریٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے اس پہ اعتراض لگا کے رجسٹرار نے واپس کر دی. لیکن دوسری جو درخواست تھی وہ ایڈمٹ ہو گئی, اور کل اس کی سماعت ہے. وہ ہے عمل درآمد, کہ جو کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو جانے دیا جائے, اس پر عمل درآمد کی رپورٹ پر وہ ہو. لیکن بات تو وہی ہے, اور وہی جج ہوں گے. باقر ندوی صاحب کل جب وہ ہیئرنگ ہوگی تو اس میں اس پر گفتگو ہوگی کہ بھائی ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا, اس کے عمل درآمد کا کیا ہوا. تو وہ بات جو ہے وہ گھوم کے پھر وہیں پہ آ جائے گی کنٹیمپٹ آف کورٹ یا توہین عدالت پہ. دوسری طرف سپریم کورٹ میں آج درخواست جمع ہو گئی ہے. ابھی سپریم کورٹ نے اس کی سماعت کی کوئی تاریخ نہیں دی. وہ جب دیں گے تو پتہ چلے گا, وہ 3-4 روز بعد ہوتی ہے, 1 ہفتے بعد ہوتی ہے. لیکن لاہور ہائی کورٹ جس نے فیصلہ کیا تھا اس میں کل سے کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. میں صرف یہ معلومات دینا چاہ رہا تھا. جی